ذرا رکیے، بس ایک لمحہ رک کر سوچیے، اگر آج رات آپ کی آنکھ بند ہو جائے اور کل صبح آپ کو سجدہ نصیب ہی نہ ہو، اگر آج یہ پیشانی اللہ کے سامنے نہ جھکی اور کل یہ جسم جھکنے کے قابل ہی نہ رہے، پھر ہم دنیا کے سامنے بار بار جھکتے ہیں، لوگوں کے لیے، رشتوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے، لیکن اللہ کے سامنے جھکنا ہم ٹالتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ود another ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سجدے کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی اور بہت ہارڈ ٹچنگ باتیں جو مجھ پہ گزری ہیں، میرے ساتھ جو ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گی۔ اچھا، ایک دفعہ نا میری امی کے ساتھ میں نماز پڑھ رہی تھی، تو امی نے دیکھا کہ میرے آگے میری چھوٹی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں اس کے اوپر سے سجدے میں نہیں جا سکتی تھی، تو میں نے ایسے جھک کے بس سجدہ کر لیا۔ تو جب سلام دیا تو امی نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آج تمہیں سجدے کی توفیق ہے، آج تم سجدہ کر سکتی ہو، پر تم صحیح سے نہیں کر رہی ہو۔ اس وقت کو تم پچھتاؤ گی، اس وقت تم پچھتاؤ گی جب تم سجدے میں نہیں جا سکو گی، جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی، تمہاری ہڈیاں ساتھ نہیں دیں گی کہ تم سجدہ کر سکو، اس وقت تم بہت پچھتاؤ گی کہ تم نے جوانی کے سجدے کیوں ضائع کیے۔ اس کے بعد اور آج کا دن نہ کبھی میں نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے، نہ میں نے اپنا سجدہ قضا کیا ہے، مطلب پورا سجدہ دیے۔ اگر آگے بچے آئے بھی ہوئے ہیں تو میں نے انتظار کیا اور سجدہ اپنا پورا کیا ہے، اور کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی۔ جو نماز پڑھی ہے کھڑے ہو کے پورے مطلب کہ ہمت کے ساتھ پرجوش طریقے سے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ سجدے کی نا جو طاقت ہوتی ہے یہ جوانی میں ہوتی ہے، اور جوانی کے سجدے بہت ثواب کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان سجدوں سے دور نہ کرو۔ صرف نماز کا ایک رکن نہیں ہوتا ہے سجدہ، بلکہ بندے کی مکمل شکست ہے۔ سجدہ اللہ کے سامنے ہار مان لینا ہے، یہ کہنا ہے یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے اور دل بولنے لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے سجدہ کیوں فرض کیا ہے؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اسے کس نے بنایا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ کس نے اسے پالا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ کس نے اسے طاقت دی ہے۔ انسان اپنے عہدے، اپنے پیسے، اپنی خوبصورتی، اپنی اولاد پر غرور کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے سجدہ فرض کیا ہے کہ تاکہ بندہ دن میں کئی بار اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر یہ یاد کرے میں مٹی کا ہوں اور میں نے مٹی میں ہی جانا ہے۔ انسان کا غرور ٹوٹے، سجدہ اور انا کا ٹوٹ جانا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سجدے میں جاؤ گے تو آپ کا انا ٹوٹے گا کہ آپ مٹی سے بنے اور آپ نے مٹی میں ہی جانا ہے۔ اور آپ جب سجدہ کرتے ہیں نا تو یہ سوچا کریں کہ آپ کا سر جو ہے نا، یہ مطلب کہ یہ غور کریں کہ آپ کا سر پاؤں میں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پاؤں پہ اوپر جا کے سجدہ دیا تاکہ آپ کا انا ٹوٹے، آپ دنیا میں جینا سیکھیں۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی انا ہوتی ہے، اور انا صرف اور صرف سجدے میں جا کے ٹوٹتی ہے۔ جب پیشانی ہماری زمین پر جاتی ہے تو غرور چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو سجدے میں خود کو مٹا دیتا ہے، جو سجدے میں خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جو سجدے میں 2 آنسو گراتا ہے۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے۔ کبھی آپ کر کے دیکھو، کبھی اپنی کوئی ایسی دعا جو قبول نہ ہو رہی ہو، جائز دعا جو قبول نہ ہو رہی ہو، سجدے میں جا کے 2 آنسو بہا کے دیکھو، پھر آپ کی اگر دعا قبول نہ ہوئی نا، پھر مجھے آگے کہنا۔ میں کہتی ہوں کہ ایسی ایسی دعائیں میری قبول ہوئی ہیں ایک سجدے میں جا کے، جب میرے آنسو ایک گر جاتا تھا اللہ کے خوف سے، اللہ کے آگے، اللہ سے مدد مانگنے میں نا، تو اللہ اس دعا کو فوراً قبول کر دیتا تھا کہ میرا بندہ میرے سامنے آیا ہے، محتاج ہو کے آیا ہے، اپنا انا چھوڑ کے آیا ہے، اپنی غرور چھوڑ کے آیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کیسے نہ قبول کروں۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ ہمارے لیے بہتر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو ہمارے لیے بہتر پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ سم ٹائم ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے لیے اس سے کئی گنا بہتر رکھا ہوتا ہے۔
تو یہ کبھی بھی گلہ نہیں کرنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا ہر انسان کی قبول ہوتی ہے جب سچے دل سے مانگی جاتی ہے. جو سجدہ لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل اتنا بھر جاتا ہے کہ دعا یاد ہی نہیں رہتی. کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر زبان ساتھ دیتی ہی نہیں. تب سجدہ خود دعا بن کر جاتا ہے. وہ آنسو جو کسی انسان کے سامنے نہیں بہتے، وہ سجدے میں زمین پر ٹپکتے ہیں. اور یاد رکھیں، زمین پر گرنے والا آنسو اللہ آسمان تک ضرور پہنچاتا ہے. اپنے آنسو اپنے سجدوں میں گرائیں، لوگوں کے آگے نہ گرائیں. لوگوں کے آگے مدد کی بھیک نہ مانگیں، اپنے اللہ سے مانگیں. اپنے اللہ کے آگے بھیک مانگیں، اپنے اللہ کے آگے سجدے میں گر کے آنسو گرائیں. تو دیکھیں آپ کے دن رات کیسے بدلتے ہیں. دنیا انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے. ذمہ داریاں، توقعات، لوگوں کے تانے، اپنوں کی بے رخی. لیکن جب پریشانی سجدے میں جاتی ہے تو دل کہتا ہے یا اللہ میں تھک گئی ہوں. اور وہ لمحہ دل کے زخموں پر مرہم بن جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میں تھک گئی ہوں، تو وہ لمحہ آپ کو اللہ سمیٹ لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. پھر ذرا سوچئے نا، زمین پر جھک کر ہم آسمانوں کے مالک کے سب سے قریب ہو جاتے ہیں. کیا کوئی اور مقام ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ سجدے صرف نماز نہیں ہوتے، وہ زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ سجدے جن میں بندہ کہتا ہے یا اللہ میں ہار گئی ہوں، یا اللہ میں ہار گئی ہوں، اب تو ہی میرا سہارا ہے. ایسے سجدوں کے بعد زندگی وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی. وہ نہیں رہتی جب ہم غفلت میں تھے. ایسے سجدوں کے بعد ہم اپنے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں خود کو. آج ہم کہتے ہیں نا ابھی وقت ہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی وقت ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی وقت ہے ذرا سو جاتی ہوں بعد میں اٹھ کے نماز پڑھوں گی، ابھی وقت ہے 5 بج رہے ہیں بعد میں اٹھ کے 6 بجے نماز پڑھ لوں گی. لیکن یہ بات یاد رکھنا، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی ہے. وہ دن بھی آئے گا جب گھٹنے جواب دے دیں گے، کمر جھکنے سے انکار کرے گی اور دل سجدے کے لیے تڑپے گا. پر اس دن ہمت نہیں ہوگی سجدہ کرنے کے لیے. اس دن پیشانی زمین پہ نہیں لگے گی. اس دن یا ہڈیاں ساتھ نہیں دیں گی یا موٹاپا ساتھ نہیں دے گا کہ ہم سجدہ کر سکے. تو ابھی وقت ہے، ابھی اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے انا کو ختم کرو، اپنے سر کو سجدے میں لے کے جاؤ، اپنی پیشانی کو زمین سے ٹچ کرواؤ، اپنی پیشانی کو بتاؤ کہ ہم مٹی سے بنے اور اس مٹی میں جانا ہے. بہت سے بوڑھے صرف آنکھوں سے سجدہ کرتے ہیں. دل زمین پر گرتا ہے مگر جسم ساتھ نہیں رہتا ہے. اور وہ بھرتے ہیں، کاش میں نے جوانی میں اللہ کو وقت دیا ہوتا، رات تنہائی میں سجدہ کیا ہوتا. سچے بندوں کی گواہ ہوتی ہے. رات جو ہوتی ہے نا وہ سچے بندوں کی گواہ ہوتی ہے. جب سب سو جاتے ہیں اور دل جاگ رہا ہوتا ہے، تب انسان صرف اللہ کو یاد کرتا ہے. وہ سجدہ سب سے خالص ہوتا ہے، سب سے خالص، سب سے سچا. کبھی آپ رات کا سجدہ کر کے دیکھو نا کتنا سکون آتا ہے. کبھی آپ رات کا سجدہ کر کے دیکھو جب آپ کو کوئی شور ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، بچے ڈسٹرب کرنے والے نہیں ہوتے، کوئی دنیا کی مخلوق ڈسٹرب نہیں کرتی. آپ رات کا سجدہ دیتے ہو اور صرف اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہو. اس وقت آپ کا دل جو اللہ سے مانگتا ہے، کہتے ہیں نا اللہ بہت غفور الرحیم ہے. آپ ایک بار اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، سچے دل سے تو مانگ کے دیکھو. سچے بندوں کی گواہ ہوتی ہے رات. جب سب سو جاتے ہیں اور دل جاگ رہا ہوتا ہے، تب انسان صرف اللہ کو یاد کرتا ہے. وہ سجدہ سب سے خالص ہوتا ہے، سب سے خالص ہوتا ہے. اور اس سجدے میں جو سکون ہوتا ہے نا وہ ہم دنیا میں کہیں نہیں تلاش کر سکتے. آپ ایک بار رات کا سجدہ کر کے تو دیکھو اس میں کتنا سکون ہے، کتنا اس میں ہمارے دل کو سکون ملتا ہے.
ہم سب گناہگار ہیں، یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت نیک ہے، ہم سب گناہگار ہیں، سب سے غلطی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اللہ بہت مہربان ہے۔ سجدہ معافی کا سب سے آسان راستہ ہے۔ جب بندہ سجدے میں کہتا ہے نا یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، ہم گناہگار ہیں، معافی کا سب سے بڑا طریقہ ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں کہتا ہے نا معافی کا سب سے آسان راستہ، جب بندہ سجدے میں کہتا ہے یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، تو اللہ اس سے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ اس سے کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ عورت دنیا کے سامنے بہت جھکتی ہے، مگر سجدہ وہ واحد جگہ ہے جہاں وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اور وہاں اس کے آنسو عبادت کے ہوتے ہیں۔ وہ سجدہ جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ سجدہ جس میں دکھاوا نہ ہو، وہ سجدہ جس میں دل شامل ہو، ایسا سجدہ اللہ کو کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ اس سجدے کو بہت پسند کرتے ہیں جس میں اس کے لیے آنسو بہایا جائے۔ آج کی مولت اگر آج آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ کل کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کل کو یہ سانس ہو، یہ طاقت ہو، یہ وقت ہو، سب سجدے کے لیے ہو، پر آج کا جو سجدہ ہے نا وہ کل کے سجدے سے بہت افضل سجدہ ہوگا۔ تو اپنے سجدوں کو اپنے اللہ کے سامنے بیان کریں، اپنے اللہ کے سامنے جھکیں، اپنے اللہ کو بتائیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے۔ کہتے ہیں نا اگر آپ کو ایک تنکا بھی چاہیے ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگے، اور یہ بات سچ ہے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو وہ چیز دیتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو اللہ سے کبھی اس طرح گلہ نہیں کرنا کہ میں نے یہ مانگا تو وہ مانگا۔ اللہ سے آپ مانگو، اللہ کو بتاؤ کہ یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں وہ دے۔ اگر آپ کو کچھ پسند ہے تو اللہ کو بتائیں اللہ ہمیں یہ پسند ہے، اس کو ہمیں بہتر کر کے دیں۔ تو اللہ آپ کے لیے بہترین سے بہترین نوازتا ہے، کیونکہ اللہ کو آپ کے لیے علم ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ سم ٹائم ہم ایسا مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اکثر میں نے ایسی دعائیں قبول ہوتی دیکھی ہیں کہ اولاد مانگتے ہیں، بہت سارے جوڑے اولاد مانگتے ہیں، پر ان کے نصیب میں اس وقت اولاد بہتر نہیں ہوتی ہے، یا ان کی اولاد پیرالائز نکل جاتی ہے، یا ان کی اولاد میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگے تو ایسے مانگے کہ یا اللہ اس کو ہمیں بہتر کر کے دے، یا اللہ انسان سے انسان دے، یا اللہ انسان سے افضل مخلوق دے۔ تو کبھی یہ نہیں مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں بس دے ہی دے۔ تو اللہ آپ کے لیے سب سے بہتر مطلب اللہ آپ کے لیے بہت بہتر فیصلے کرتا ہے جو ہم اس وقت سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ تو اگر آج دل باری ہے تو سجدہ کریں، اگر آنکھیں نم ہیں تو سجدہ کریں، اگر گناہوں کا بوجھ ہے آپ پہ تو پھر بھی سجدہ کریں، کیونکہ سجدہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی بند ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ قیامت قریب آ جائے، اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، تو اللہ کے آگے جھکو، اس سے مانگو، اس سے اپنا نصیب مانگو، اس سے اپنے بچوں کا نصیب مانگو، اس سے اچھی تقدیر مانگو۔ کہتے ہیں نا تقدیر اور نصیب یہ دعاؤں سے بدلتا ہے۔ یہ تقدیر جو ہوتی ہے، نصیب جو ہوتا ہے نا، دعا سے بدل جاتی ہے۔ ہماری قسمت میں اگر کچھ اور بھی لکھا ہوتا ہے تو ہم سچے دل سے اگر دعا کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے نصیب میں بہتر سے بہتر لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ گلہ نہیں کرنا کہ ہمیں یہ ملا تو وہ نہ ملا۔ اپنے لیے خود دعا کرو، اپنا نصیب اپنی دعاؤں سے بدلو، اپنا نصیب اپنے سجدوں سے بدلو، اور سجدے میں جھکنا سیکھو، اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کو سجدے کی توفیق ہی نہ رہے، اس سے پہلے کہ آپ سجدے میں جھک ہی نہ سکو، اس سے پہلے کہ آپ اپنا سر زمین سے ٹکرا ہی نہ سکو، آپ اپنی پیشانی زمین کو ٹچ ہی نہ کر سکو۔ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ آپ کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف آپ بلائے جاؤ۔ تو یہ سجدے بہت ضروری ہیں، یہ سجدوں کی ہمت اللہ آپ کو ہر عمر میں دے۔
یہ جوانی کے جو سجدے ہوتے ہیں نا، اس کا نعم و بدل کوئی نہیں ہے۔ یہ جوانی کیونکہ غرور کا وقت ہوتا ہے، جب آپ اپنا غرور توڑ کے سجدے میں جاتے ہو نا، تو اللہ اس سجدے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جوانی کے سجدے جو ہے نا، بڑھاپے کے سجدے سے کئی گنا بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں تو ہر کسی کو غم ہوتا ہے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پر جو جوانی کا سجدہ ہوتا ہے نا، اس میں کسی کو غم نہیں ہوتا، اس میں ہر کوئی اپنی موج مستی میں ہوتے ہیں، اور جو اس وقت اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، سجدے کی طرف لوٹ جاتے ہیں نا، وہ سجدہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ سجدہ بہت ویلیویبل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جوانی میں سجدے کی طرف لوٹو، یہ نہیں کہ کل بڑھاپا آئے گا تو تب اللہ کی طرف لوٹا جائے گا، نہیں، تب آپ کو سجدے کی توفیق نہیں رہے گی، تب آپ جھک نہیں سکیں گے۔ کہتے ہیں نا، حج اور عمرہ کرنا ہے تو جوانی میں کرو، تاکہ آپ اچھے سے طواف تو کرو، تاکہ آپ اچھے سے وزٹ تو کرو۔ تو اس لیے سجدہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کے آگے جھک جانا کمزوری نہیں ہوتی، یہ سب سے بڑی طاقت ہے کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ کے ہو، آپ سجدے کی طرف لوٹ کے ہو، اور جو سجدے میں گرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھنا، دنیا کے آگے خوار نہیں ہوتا وہ بندہ۔ یا معزو کہتے ہیں نا کہ اللہ عزت دیتا ہے، یا معزو کا معنی ہے عزت دینے والا۔ تو اللہ سے عزت مانگو، دنیا کوئی آپ کو عزت نہیں دے سکتی۔ اگر دنیا کے آگے آپ کچھ بھی کرو گے نا، ایک وقت آئے گا وہ بولے گا تم نے ہمارے لیے کیا کیے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیے۔ تو یہ دنیا کسی کا بھی نہیں جانتی ہے، ایک وقت آتے ہے دنیا سب بول کے بس کہتی ہے کہ بس آپ نے کیا کیا۔ اگر آپ اس کے لیے ایک غلطی کر دیتے ہو نا، وہ آپ کے سارے کیے رائے پہ پانی پھیر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف لوٹو، اللہ سے مانگو، اللہ سے عزت مانگو، اللہ سے مانگو، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ یہ دنیا کی عیش و عشرت کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کے آگے سجدے میں جھکو، اللہ جو آپ کو نوازے گا وہ آپ کے لیے بہترین سے بہترین ہوگا۔ تو ویڈیو بند کرنے سے پہلے صرف ایک کام کرے، 2 رکعت نفل اور ایک لمبا سجدہ، اور سجدے میں کہیں یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، یا اللہ مجھے اپنا بنا لے اور مجھے اس راہ پہ چلا جو میرے لیے بہتر ہے، یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جو میرے لیے بہتر ہے، یا اللہ مجھ سے کبھی سجدے کی توفیق نہ چھیننا۔ کہتے ہیں نا، جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، وہ انسان سے مال و دولت نہیں چھینتا، وہ انسان سے اس کی دنیا میں عزت نہیں چھینتا، وہ انسان سے اس کے کھانا پینا نہیں چھینتا، بلکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ ناراض ہونا تو اس کو سجدہ نصیب نہیں ہوتا، اس کو جھکنا نصیب نہیں ہوتا، اس کو وضو کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کی ناراضگی سے بچیں اور اللہ کو راضی رکھیں، اور سجدے میں جھکیں اور نماز ادا کریں اور سجدہ ادا کریں۔ ابھی 2 نوافل پڑھ کے اللہ سے توبہ مانگیں، دیکھیں آپ کی توبہ کیسے قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو مجھ سے لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ کب سجدے میں جھکنا چاہتے ہیں اور کب آپ کو سجدے کی ہمت نہیں ہوتی، اور تہجد ضرور پڑھیں، تب اللہ آپ کے دل کے بہت نزدیک ہوتے، تب دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت لانگ ہو رہی ہے، اس ویڈیو کو یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔